آیت وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آقا کی بارگاہ میں آقا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آقا فرماتے توجہ رکھیے گا، میری بات سنیے گا۔ آقا فرماتے ہیں گھر میں ماں باپ زندہ ہے؟ آقا ماں زندہ ہے، بولے یار سبحان اللہ، اپنے ماں کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں زندہ ہے، پھر ایک کام کر، اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں میں جنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ آدھی روایت ہے، آگے سنو۔ آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ اب جو دروازہ دیوار پھلانگ کر شہر میں جائے وہ چور ہوتا ہے، وہ ڈکیت ہوتا ہے، جو دروازے سے جائے وہ گھر والا ہوتا ہے۔ دروازہ کیسی مثال قائم کی، جنت ماں، دروازہ باپ، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ماں کا مقام ہے۔ باپ کا وہ مقام ہے، ماں تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، باپ پوری زندگی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، زبان سے نہیں کہتا مگر رات کو ایک کونے میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میری اولاد کا مقدر کتنا روشن کر پاؤں گا۔ دن رات محنت کرتا ہے، تم سے دور جاتا ہے، گھر سے دور محنت کرتا ہے، اس لیے کہ میری اولاد عزت کی روٹی کھائے۔ یہ باپ کی قربانی۔ ماں دودھ پلا کر بڑا کرتی ہے نا، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے نا، وہ تو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی عظمت کو سلام، مگر باپ وہ ذات ہے جو زندگی بھر اولاد کے دکھ میں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث سناؤں، اجازت ہے آپ کی؟ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ کنز الامال حضرت امام بہقی جلد نمبر 6 لکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے کہ ایسی حدیث ہے کہ مچل جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسا مومن جو رات کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بستر پر لیٹا ہو، اپنے ماں باپ کے پاس بستر میں لیٹا ہو اور لیٹتے ہوئے اپنے ماں باپ سے گفتگو کر رہا ہو، وہ بیٹا جو ماں باپ کے پاس لیٹا ہو اور ماں باپ سے باتیں کر رہا ہو، باپ کا دل بہلا رہا ہو، باپ کی خیریت پوچھ رہا ہو، باپ کے حال چال پوچھ رہا ہو، اے میرے والد آج کیا کیا ذرا یہ تو بتائیے، اے میرے والد آج آپ کہاں گئے تھے یہ تو بتائیے، آج آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی یہ تو بتائیے۔ باپ کا حال چال پوچھ رہا ہو، باپ کا دل بہلا رہا ہو، کہاں پر؟ بستر پر۔ کس وقت؟ رات کو۔ کس وقت؟ سوتے وقت۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو اولاد سوتے وقت اپنے ماں باپ سے باتیں کرے، گفتگو کرے، دل بہلائے، زمانے والوں گواہ ہو جاؤ، اللہ ایسی اولاد کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا کبھی تم نے گھر میں جا کر رات کے پہر میں دن کے کسی وقت اپنے ماں باپ سے یہ پوچھا ہے کہ اے میرے والد، اے میری ماں، تو نے کھانا کھایا؟ اگر تیرا اترا ہوا منہ ہے تو اے میرے باپ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مجھے بتا تو صحیح، تو بیمار ہے مجھے بتا تو صحیح، اے میری ماں کیوں منہ لٹکا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، سر درد کر رہا ہے لا میں دبا دوں، پیروں میں درد ہے لا میں دبا دوں۔ شاعر کہتا ہے رات کو پوری رات جنت کی سیر کرتا رہا، پوری رات جنت کی سیر کرتا رہا، اور رات کو ماں کے پیر جو دبا رہا تھا۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، یہ رب فرما رہا ہے۔
کوئی پیر مولوی مفتی قاری حافظ عالم نہیں، رب کائنات فرما رہا ہے۔ آج اگر ہم کہیں تو کہیں حضرت کیا فرق پڑتا ہے، نہیں کریں گے 50 روح، اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اللہ اپنے قرآن اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے ان کے آگے اپنی زبانوں کو دراز مت کرو، ان کے آگے اپنے سروں کو جھکاؤ۔ یا اللہ وہ ہستیاں کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر باپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے باپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ جس باپ نے تمہیں پالا پوسا، آج اگر کوئی مشورہ دے دے، ارے ابا تمہیں کیا معلوم، ارے وہ تیرا باپ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ میں تیرا باپ ہوں تو مجھے نہیں جانتا، ارے وہ تیرا باپ ہے اور اصلی باپ ہے، تیری رگوں میں اس کا خون گردش کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی مشورہ دے اور نہ سمجھ میں آئے تو ادباً اس کے آگے معروضہ پیش کرو، ادب سے گزارش کرو، اے میرے باپ ایسا نہیں ایسا کر لے، تو اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ اپنی زبانیں بند کر لے۔ آج حال کیا ہے؟ آج جو ماں باپ حقیقی ماں باپ ہیں، حقیقی ماں باپ، آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے نا؟ حقیقی ماں باپ سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ڈپلیکیٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو حلال حلال سکھاتے ہیں، حرام حرام بتاتے ہیں۔ پھر وہ بھی نہیں کہ باپ جوا کھیل کر آ رہے ہیں اور اولاد اس سے نماز کا درس لے، باپ عیاشی کر کے آ رہا ہے اور اولاد اسے درود شریف سنائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو تمہاری اولاد تمہارا آئینہ ہے، جیسا تم بنو گے ایسا اپنی اولاد میں دیکھو گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دو، بچے فرما بردار نہیں۔ میں نے کہا تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا تو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو نے اپنی ماں کی سنی ہوتی تو آج تیری اولاد تیری سنتی۔ تعویذات حل نہیں ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اور بس 1 منٹ لوں گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ میلاد سجائی ہے نا جس کے ایصال ثواب کے لیے، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ماں باپ سے دور رہنا یہ الگ بات ہے، مگر دل سے قریب ہونا یہ الگ بات ہے۔ دور تو پاس تو ابو جہل بھی تھا، کچھ نہیں ملا، اور دور اوے سے کرنی تھا، عاشقوں کا امام بنا دیا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کی۔ آج میرے پاس دو کان ہیں، ایک کان بند ہو جائے تو پتا چلے گا کہ 2 کان کی قدر کیا ہے۔ 2 پیر ہیں، ایک پیر فریکچر ہو جائے تو پتا چلے گا کہ یار زندگی 2 پیروں سے جی جاتی ہے۔ اس لیے جن کے ماں باپ سلامت تھے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم جیسے کمینوں کو، آپ جیسے نافرمان کو، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ آج اگر ہم حسن سلوک کریں گے تو کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔